الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، ہم سورہ انفال کی آیت 34 کا مطالعہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس سے پیچھے یہ فرمایا جب پیغمبر کی بعثت تمہاری طرف ہو گئی، یہ قریش سے خطاب ہے، جب پیغمبر کی بعثت تمہاری طرف ہو گئی اور تم نے اس کی دعوت کا انکار کر دیا تو تم عذاب کے مستحق ہو گئے تھے. یہی اللہ کا قانون ہے. لیکن عذاب اس وقت تک نہیں آ سکتا تھا جب تک پیغمبر تمہاری بستی سے باہر نہ نکل جائیں. جب تک وہ تمہارے اندر موجود تھے، اللہ کا یہ قاعدہ نہیں ہے کہ پیغمبر کسی قوم کے اندر موجود ہو اور اس پر عذاب کا تازیانہ برسا دیا جائے. پھر یہ کہ تمہارے اندر ایسے لوگ بھی ابھی موجود تھے جو استغفار کر رہے تھے، اللہ سے مغفرت چاہ رہے تھے، اس لیے تمہیں مہلت دی گئی. پھر پیغمبر نے تمہاری بستی کو چھوڑ دیا، وہ ہجرت کر کے چلے گئے. لوگوں سے بھی کہہ دیا گیا کہ جو نکل کر آنا چاہتے ہیں وہ آ جائیں. تم نے صرف یہی نہیں کہ سب کچھ کیا، بلکہ اس کے بعد اب تم مسجد حرام سے پیغمبر اور اس کے ساتھیوں کو روک رہے ہو. یہ ایک جرم کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، گویا آخری حد ہے. درا حالے کہ تمہیں اس مسجد حرام کی تولیت دی گئی تھی، تم اس کے مجاور تھے، تو تمہاری ذمہ داری یہ تھی کہ اس کو اللہ کے دین کی سچی عبادت کرنے والوں کے لیے کھلا رکھو. تم اسی میں اللہ کے حدود کی خلاف ورزی کرنے پر اصرار کر رہے ہو، تو اب کوئی وجہ باقی نہیں رہی کہ تم پر عذاب کا تازیانہ نہ برسا دیا جائے. یہ مضمون ہے جو پیچھے سے چلا آ رہا ہے. چنانچہ فرمایا تھا کہ جب اللہ کے پیغمبر تمہارے درمیان موجود تھے، اس وقت تک اللہ تمہیں عذاب دینے والا نہیں تھا، اور نہ اس وقت عذاب دینے والا ہو سکتا ہے جب کہ یہ مغفرت چاہ رہے ہوں. لیکن اب ان میں کیا ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے جب کہ یہ مسجد حرام سے روک رہے ہیں، درا حالے کہ یہ اس کے جائز متولی بھی نہیں ہیں. اس کے جائز متولی تو صرف خدا سے ڈرنے والے ہو سکتے ہیں. اور آخر میں یہ کہا تھا کہ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، ہاں مگر ان میں سے اکثر اس بات کو نہیں جانتے. یہ جو فرمایا کہ اکثر اس بات کو نہیں جانتے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس پر میں نے لکھا ہے کہ یہ اس عام جہالت اور بے خبری کی طرف اشارہ ہے جس میں بنی اسماعیل کی اکثریت اس زمانے میں مبتلا تھی. یعنی ایک روایت تو موجود تھی دین ابراہیمی کی، پہلے سے چلی آ رہی تھی، اس کے کچھ مراسم بھی موجود تھے، کچھ واقفیت بھی تھی، لیکن بحیثیت مجموعی یہ مسجد کیوں بنائی گئی، اس کی دنیا میں کیا حیثیت ہے، اس میں حج کے مناسک کیوں مقرر کیے گئے، ان سب چیزوں کی حقیقت بڑی حد تک لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تھی. کم و بیش 2000 سال کا عرصہ گزر چکا تھا. استاذ امام لکھتے ہیں ایک طویل مدت تک جاہلیت کی تاریکی میں زندگی گزارنے کی وجہ سے وہ اپنی اصل تاریخ بالکل بھلا بیٹھے تھے. یعنی ان کی ابتدا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، ان کے بیٹے اسماعیل نے وہاں پر دعوت کی بنیاد رکھی، وہی سب سے پہلے بیت اللہ کے متولی مقرر کیے گئے، ان کی وہی شادی ہوئی، پوری قوم ان پر ایمان لائی، اور اس کے بعد اسلام کی صحیح تعلیمات کے مطابق زندگی شروع کی گئی. لیکن انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ اس کے بعد جاری نہیں رہا. یعنی جس طرح ان کی دوسری شاخ بنی اسرائیل میں پے در پے پیغمبر آتے رہے، وہ صورتحال یہاں نہیں رہی. آہستہ آہستہ جاہلیت کی تاریکی چھا گئی.
ایک طویل مدت تک جاہلیت کی تاریکی میں زندگی گزارنے کی وجہ سے وہ اپنی اصل تاریخ بالکل بھلا بیٹھے تھے۔ انہیں قومی تفاخر کے طور پر، ظاہر ہے کہ ان کا تعلق سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے تھا، تو ایک مفاخرت، ایک لحاظ سے گویا اپنی بڑائی کا احساس تھا کہ ہم ابراہیم کی اولاد ہیں، اسماعیل کی اولاد ہیں۔ انہیں قومی تفاخر کے طور پر اتنی بات تو یاد رہی کہ وہ حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل کی اولاد ہیں، لیکن اس سے آگے انہیں کچھ خبر نہیں تھی کہ حضرت ابراہیم اس سرزمین پر کیوں تشریف لائے، ان کی دعوت کیا تھی، وہ جس ملت کے داعی ہوئے اس کی امتیازی خصوصیات کیا ہیں، حضرت اسماعیل کو انہوں نے یہاں کیوں بسایا، خانہ کعبہ کی تعمیر کس مقصد کے لیے ہوئی، اور اس گھر کے تعلق سے ذریت اسماعیل کو، یعنی اسماعیل کی اولاد کو اللہ کے دین کی کیا کیا امانتیں اور کیا کیا ذمہ داریاں سپرد ہوئی۔ ایک بڑا غیر معمولی فیصلہ تھا اللہ تعالیٰ کا کہ دنیا کے وسط میں ایک خطے کا انتخاب کر کے وہاں ابراہیم اپنے بیٹے کو آباد کریں، وہ اللہ کے اس گھر کی تولیت کریں جو ایک مرکزی مسجد کی حیثیت اور توحید کے مرکز کی حیثیت رکھتا ہے۔ چند معاشرتی رسوم اور حج کے کچھ مناسک جو حضرت ابراہیم کے وقت سے چلے آ رہے تھے، ان میں بھی اتنی تبدیلیاں ہو گئی تھیں کہ اصلی اور ملاوٹ میں امتیاز مشکل ہو گیا تھا۔ بہت سی بدعتیں اس میں داخل کر دی گئی تھیں۔ قرآن مجید میں اگر سورہ بقرہ کو آپ پڑھیں یا بعض دوسری صورتوں کو دیکھیں تو اس میں ان بدعات کی اصلاح کی گئی ہے۔ خانہ کعبہ کو انہوں نے اپنا قومی معبد بنا لیا تھا۔ یہ ہوتا ہے انبیاء علیہم السلام کی امتوں کے ساتھ بھی کہ وہ اپنی ابتدا کے لحاظ سے تو دعوت کے لیے اٹھتی ہیں، اللہ کا دین ہے، ان کے پاس اللہ کا پیغام ہے، وہ ان کو دنیا تک پہنچانا ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ شخصیات جو اس دعوت میں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں، وہ مقامات جن کو یہ حیثیت حاصل ہوتی ہے کہ دنیا بھر کے لیے مرکز ہیں، وہ سب قومی معبد بن جاتے ہیں، قومی شخصیات ہو جاتی ہیں۔ خانہ کعبہ کو انہوں نے اپنا قومی معبد بنا لیا تھا، جس کی کلید برداری اور اس کے مختلف شعبوں کی سربراہی وراثت کے طور پر مختلف خاندانوں میں منتقل ہوتی رہتی کہ فلاں کے پاس بیت اللہ کی چابیاں رہیں گی، فلاں وہاں پہ مہمانوں کی خدمت کرے گا، فلاں آب زمزم پر کھڑا ہوگا۔ تو یہ ذمہ داریاں تھیں جو مختلف خاندانوں نے تقسیم کر لی ہوئی تھیں، لیکن اصل کیا ہے، دعوت کیا ہے، یہ مسجد کس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی، یہ چیزیں بیشتر نگاہوں سے اوجھل ہو چکی تھیں، جن پر آبائی جاگیر کی طرح ان کو فخر بھی ہوتا اور اسی حیثیت سے ان پر متصرف بھی ہوتے۔ یعنی یہ کہتے تھے کہ یہ تو گویا ہمارے آباء کا بڑا قابل فخر کارنامہ ہے، اپنی تاریخ بھی بتاتے اور اپنے آپ کو ان کا جائز وارث بھی کہتے، لیکن اس سب کچھ کے باوجود اس چیز کی طرف توجہ نہیں رہی تھی کہ اس گھر کی اصل دعوت ہے کیا۔ قرآن نے ان کی اسی جہالت کی طرف یہاں اشارہ کیا ہے کہ یہ خانہ کعبہ کی تولیت کے مدعی تو ہیں، یعنی ان کا دعویٰ تو یہی ہے کہ یہ اس گھر کے متولی ہیں، اس گھر کی خدمت کے لیے ان کو مقرر کیا گیا ہے، لیکن انہیں کچھ خبر نہیں کہ یہ خانہ کعبہ ہے کیا چیز اور اس کی تولیت کے شرائط کیا ہیں۔ اصل بات نگاہوں سے اوجھل ہو چکی ہوئی ہے۔ تو یہ صورتحال ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی تھی آیت 34 کے آخر میں کہ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، ہاں مگر ان میں سے اکثر اس بات کو نہیں جانتے۔ یعنی ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو اگرچہ اپنے لیڈروں کی قیادت میں حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن اصل حقیقت کو فراموش کر بیٹھے۔ اب اس کے بعد آگے فرمایا کہ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُقَامٌ وَتَصْدِيَةٌ، نماز پڑھتے تھے یہ لوگ، تو فرمایا یہ اپنی نمازوں کے زوم میں نہ رہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بیت اللہ کے سامنے ان کی نماز سیٹی بجانے اور تالی پیٹنے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یعنی نماز کو بھی اس طریقے سے فراموش کر بیٹھے تھے، طواف میں اس طرح کی بدعتیں داخل کر دی تھیں۔ یہ ذہن میں رہے کہ جس طرح ہماری نماز ہے، اسی طرح قرآن مجید کی تعبیر کے مطابق طواف بھی نماز ہی کی ایک قسم ہے، تو خاص طور پر اس کا حوالہ دیا
اور فرمایا کہ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، لو اب چکھو میرے عذاب کا مزہ اس کفر کی پاداش میں جو تم کرتے رہے ہو۔ تو بتا دیا، یعنی اگر پیچھے کے سارے مضمون کو سامنے رکھیں کہ خدا کا پیغمبر بھی تمہاری بستی کو چھوڑ کے نکل گیا، وہ لوگ جو استغفار کر رہے تھے ان کو بھی موقع دے دیا گیا کہ وہ ہجرت کر کے چلے جائیں، اس کے بعد تم نے اپنے جرائم میں مزید اضافہ کیا کہ تم نے مدینے میں جانے والے لوگوں پر، اللہ کے پیغمبر پر، ان کے ساتھیوں پر بیت اللہ کے دروازے بند کر دیے، درا حالے کہ تم یہ حیثیت ہی نہیں رکھتے تھے، اور تمہارے اپنے اعمال یہ ہیں، تمہاری اپنی تاریخ یہ ہے، اور تم مذہب کے ساتھ، دین کے ساتھ یہ معاملہ کر چکے ہو۔ تم نے اس بیت اللہ کو اس طرح فراموش کر دیا، اس کی حقیقت کو اس طرح پس پش ڈال دیا، اور اس کے طواف کو اور اس کی نمازوں کو اس طریقے سے اپنی خرافات کے ذریعے سے بدعات کا مجموعہ بنا دیا۔ یہ تمہارا حال ہے، تو اب تم کیا عذر پیش کرو گے؟ یہ جو تم نے کفر اختیار کیا کہ پیغمبر کے آنے کے باوجود، اس کی طرف سے اتمام حجت کے باوجود اس کا انکار کر دیا ہے، تو اب چکھو میرے عذاب کا مزہ، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اس کفر کی پاداش میں جو تم کرتے رہے ہو۔ تو یہ بتا دیا گیا کہ اللہ کے پیغمبروں کے بارے میں اللہ کا طریقہ یہی ہے کہ جب وہ اپنی قوم پر اللہ کی حجت پوری کر دیتے ہیں اور کوئی عذر باقی نہیں رہتا، تو ایک مہلت کی مدت گزرنے کے بعد ان کی قوم کے لیے عدالت کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اور وہ اسی زمین پر ہوتا ہے۔ یہ جو نماز کا ذکر ہوا یہاں، اس پر میں نے لکھا ہے، نماز میں یہ خرافات غالباً ان بتوں کی پرستش کرنے والوں سے آئے ہوں گے، یعنی یہ چیز بھی شامل ہو گئی۔ یہ معلوم ہے کہ وہ لوگ جو مشرکانہ توہمات کے تحت عبودیت کے مراسم پیدا کرتے ہیں، عبادت کے طریقے ایجاد کرتے ہیں، اس میں ایسی چیزیں بہت ہوتی ہیں، کچھ گانا ہوگا، بجانا ہوگا، کچھ سیٹیاں ہوں گی، کچھ تالیاں ہوں گی۔ نماز میں خرافات غالباً ان بتوں کی پرستش کرنے والوں سے آئے ہوں گے جو قریش نے سارے عرب پر اپنی مذہبی سیادت قائم کرنے کے لیے کعبے میں لا کر رکھ دیے تھے۔ یعنی یہ بت بھی ایسے ہی نہیں آ گئے تھے، بلکہ مختلف قبیلوں میں جو مشرکانہ عقائد تھے ان کو ایک لحاظ سے انہوں نے اپنی قیادت کو قائم رکھنے کے لیے اکاموڈیٹ کر لیا تھا کہ تم بھی لے آؤ، تمہارا ایک بت ہے تو وہ بھی یہی رکھ لو، تاکہ بیت اللہ کی مرکزی حیثیت سے مختلف بتوں کے پوجنے والے یا مختلف ہستیوں کو معبود بنانے والے الگ نہ ہو جائیں، وہ بھی اسی کے تحت رہیں۔ قرآن نے نہایت بلاغت کے ساتھ ان کی عبادت کی ظاہری حیت ہی سے نمایاں کر دیا ہے کہ اس چیز کو انبیاء علیہ السلام کے سکھائے ہوئے طریقہ عبادت سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن مجید میں بہت وضاحت سے کہی ہے کہ میرا دین، میری ہدایت جو میں نے پیغمبروں کے ذریعے سے دی ہے، یہ فطرت پر مبنی ہے، اس لیے اس میں انسانی فطرت سے مختلف کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ بعض موقعوں کے اوپر کسی چیز کے بارے میں یہ تبصرہ کافی ہوتا ہے کہ یہ بتا دیا جائے کہ یہ کیا چیز ہے، یعنی انسان کو خود اندازہ کر لینا چاہیے کہ سیٹیاں بجانا اور تالیاں پیٹنا یہ اللہ کی عبادت کیسے ہو سکتی ہے، اتنی بات ہی کافی ہے۔ تو اس کے اوپر استاذ امام لکھتے ہیں، دین کی ہر بات میں وقار، متانت، فروتنی، خشیت اور پاکیزگی کی جھلک اور معرفت، حکمت، دانش اور روحانیت کی مہک ہوتی ہے۔ یعنی دین کو جب آپ پیش کریں یا اس کا تعارف کرائیں، جب وہ اپنی اصل صورت میں پیش کیا جاتا ہے تو اس کی ایک ایک چیز کے اندر وقار ہوتا ہے، متانت ہوتی ہے، اس میں بندہ عاجزی کے مقام پر کھڑا ہوتا ہے، ایک پاکیزگی اور طہارت انسان کو محسوس ہوتی ہے، کیونکہ اس دین کی تو بنیادی تزکیہ اور پاکیزگی اور پیوریفیکیشن ہے۔ اسی طرح سے جب اس کو اس کے فلسفے کے لحاظ سے، اس کی حکمت کے لحاظ سے دیکھیں تو اس میں بڑی معرفت ہوتی ہے، بہت دانش ہوتی ہے، اور ایک روحانیت کی مہک آدمی کو محسوس ہوتی ہے۔ جس کی آنکھوں میں کچھ بصیرت اور جس کی روحانی قوت شامہ میں ذرا بھی زندگی ہو تو وہ صرف دیکھ اور سونگ کر ہی جان جاتا ہے کہ فلاں چیز دین کی نہیں ہے۔ یہ اصل میں سب سے پہلا معیار ہے۔ ایک سلیم الطبع آدمی جس نے اپنے آپ کو مسخ نہ کر لیا ہو، اپنی فطرت کو مسخ نہ کر لیا ہو، اس کے سامنے کوئی بات آئے گی تو فوراً کھٹک محسوس کرے گا کہ یہ اللہ کا دین نہیں ہو سکتا۔
اس کے بعد ظاہر ہے کہ تحقیق کرے گا، معلومات کرے گا، لیکن ایک پہلی کھٹک یہی ہوتی ہے، جس کی آنکھوں میں کچھ بصیرت اور جس کی روحانی قوت شامہ میں ذرا بھی زندگی ہو تو وہ صرف دیکھ اور سونگ کر ہی جان جاتا ہے کہ فلاں چیز دین کی نہیں ہے۔ علمی تحقیق و کاوش کا مرحلہ اس کے بعد آتا ہے، یعنی پہلے کوئی کھٹک پیدا ہوگی، ایک آدمی اگر مثال کے طور پر کسی جانور کے گوبر کو ملنے ہی کو دین سمجھ رہا ہے تو پھر اس کو آپ دین کیا بتائیں گے اور آگے کیا تحقیق کرائیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فطرت آخری درجے میں مسخ ہو گئی ہے۔ تو پہلے مرحلے میں تو ایک انسان کے اندر اس کی فطرت کی آواز اس کو یہ بتاتی ہے کہ یہ چیز کیسے اللہ کا دین ہو سکتی ہے، کوئی آدمی اس کو کیسے قبول کر سکتا ہے۔ علمی تحقیق و کاوش کا مرحلہ اس کے بعد آتا ہے اور اس کے وسائل و ذرائع الگ ہیں، ظاہر ہے اس میں پھر اصل ماخذ کو دیکھنا ہوتا ہے، اللہ کی کتاب موجود ہے تو اس کو پڑھنا ہوتا ہے، پیغمبر کے آثار ہیں تو ان کو دیکھیں گے، یہ بعد کا کام ہے۔ یعنی پہلے ایک انسان کے اندر وہ فطرت کھٹک تو پیدا کرے جو اللہ نے اس کو دے کے بھیجا ہے۔ اگر وہ ان چیزوں کو شرع صدر سے قبول کر رہا ہے تو کون پھر اس کو باور کرائے گا کہ یہ بالکل ہی بیہودہ اور خرافات ہے۔ یہاں قرآن نے یہی دکھایا ہے، یعنی یہاں جو بات بیان کی ہے تو گویا یہ بتایا ہے، یہ دکھایا ہے، یہاں قرآن نے یہی دکھایا ہے کہ یہ ان مدعیان تولیت کعبہ کی نماز ہے، یعنی تولیت کعبہ کے مدعی، دعویٰ کرنے والے کہ ہم ہیں اس کے مجاور، ہم ہیں اس کے متولی، یہ ان مدعیان تولیت کعبہ کی نماز ہے جس کی صورت ہی گواہی دیتی ہے کہ یہ شیطان کی ایجاد ہے۔ یعنی آپ دیکھتے ہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے، یہ نماز کیسے ہو سکتی ہے، یہ عبادت کیسے ہو سکتی ہے۔ اس میں اس نماز کی ادنا جھلک بھی نہیں ہے جس کے اہتمام و قیام کے لیے یہ یہاں بسائے گئے تھے۔ اگر آپ دیکھیں سورہ بقرہ میں تو قرآن مجید نے وہ تاریخ بیان کی ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ مسجد یہاں بنائی تو خاص طور پر اس چیز کا اہتمام کرنے کی ان کو ہدایت ہوئی کہ یہاں نماز پڑھنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، اس گھر میں آ کے اعتکاف کرنے والوں کے لیے اس گھر کو ہر طرح کے شرک کی غلاظت سے پاک رکھا جائے، اس میں کوئی بدعت داخل نہ ہونے پائے، یہ ہدایت کی گئی تھی۔ تو فرمایا کہ اس میں اس نماز کی ادنا جھلک بھی نہیں ہے جس کے اہتمام و قیام کے لیے یہ یہاں بسائے گئے تھے اور جس کی خاطر خدا کا یہ گھر ان کی تحویل میں دیا گیا تھا۔ یعنی یہ گھر تو ان کو دیا ہی اس لیے گیا تھا کہ اس کو پاکیزگی کی دعوت بنائیں۔ دین پاکیزگی ہے، دین کا مقصد پاکیزگی ہے، دین کے احکام پاکیزگی پر مبنی ہیں، دین کے ہاں جو کچھ کہا گیا ہے اس کے اصل بنیاد یہی ہے، تو ایسی چیزیں اس میں کیسے داخل ہو سکتی ہیں کہ جن کو دیکھتے ہی ایک سلیم الطبع آدمی یہ کہے کہ یہ دین نہیں ہو سکتا۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، تو فرمایا کہ یہ تو تمہاری نماز کا حال ہے، یہ تمہارے رویے ہیں، اس مقام تک پہنچ گئے ہو جن لوگوں نے کفر کا یہ رویہ اختیار کر رکھا ہے۔ یعنی بحثیت مجموعی یہ کیا ہے؟ ان چیزوں کے انکار کا رویہ جو اللہ کے ہاں ہمیشہ واضح رہی ہیں، خدا کا پیغمبر آ گیا ہے اب اس کے انکار کا رویہ۔ تو جن لوگوں نے کفر کا یہ رویہ اختیار کر رکھا ہے وہ اپنے مال خدا کی راہ سے روکنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ نے تو یہ کہا تھا کہ میری راہ میں اپنا مال خرچ کرو، میرے بندوں پر خرچ کرو، غریبوں پر خرچ کرو۔ انفاق فی سبیل اللہ بہت بڑی عبادت ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، لیکن یہ اپنا مال کس مقصد کے لیے خرچ کر رہے ہیں؟ اپنی قیادت و سیادت کو بچانے کے لیے اور اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے۔ جن لوگوں نے کفر کا یہ رویہ اختیار کر رکھا ہے وہ اپنے مال خدا کی راہ سے روکنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں۔ اس پر نوٹ ہے، یہ آخر میں قریش کو براہ راست خطاب کر کے واضح کر دیا ہے کہ جس عذاب کا مطالبہ کر رہے تھے اس کی ابتدا ہو گئی ہے۔ یعنی پیچھے جو بات بیان ہوئی تو یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ معاملہ اب کوئی ماضی کا یا حال کا یا مستقبل کا قصہ ہے، پہلی قسط بدر میں وصول کر چکے ہو، اب کیا ہے دیکھتے جاؤ اور چکھتے جاؤ، یہی چیز ہے جو اب تم دیکھتے چلے جاؤ گے۔ تو یہاں یہ اشارہ ہے قریش کے لیڈروں کی اس فیاضی کی طرف جس کے ساتھ وہ اسلام کو مٹانے کے لیے اپنا مال خرچ کر رہے تھے۔ یعنی جب یہ بتا دیا گیا کہ اب عذاب ہی ہے، اب وہ وقت آ گیا ہے، اس کی پہلی قسط
تم نے وصول کر لی ہے بدر کے میدان میں، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے امان اٹھ گئی ہے، اب ایک کے بعد دوسری قسط نازل ہوتی چلی جائے گی۔ اور تم نے کیا کیا؟ ظاہر ہے کہ جنگ کرنے کے لیے آئے تو بہت روپیہ خرچ ہوتا ہے جنگ میں، تو بڑی فیاضی سے اس موقع کے اوپر لوگوں نے چندہ دیا۔ اشارہ ہے قریش کے لیڈروں کی اس فیاضی کی طرف جس کے ساتھ وہ اسلام کو مٹانے کے لیے اپنا مال خرچ کر رہے تھے۔ بدر کے موقع پر انہوں نے فی الواقع بڑی دریا دلی کے ساتھ فوج کی رسد اور سامان جنگ فراہم کرنے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کی تھی، یعنی بڑی ایک جنگی فضا پیدا ہو گئی تھی جس وقت یہ بدر میں حملہ آور ہوئے ہیں، گویا کہ بہت بڑا خطرہ ہے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے سب لوگ نکلیں اور اپنا مال خرچ کریں اور اپنے جوان بھی دیں، تو اس طریقے سے حملہ آور ہوئے تھے۔ تو یہ اشارہ کیا ہے کہ تم لوگ اگر مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہوتے تو کیا ہی سعادت کی بات تھی، خرچ کرنے کے لیے تیار ہوئے ہو تو اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے ہوئے ہو۔ بدر کے موقع پر انہوں نے فی الواقع بڑی دریا دلی کے ساتھ فوج کی رسد اور سامان جنگ فراہم کرنے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کی تھی۔ فرمایا کہ ان کی یہ دریا دلی بھی خدا کے اس فیصلے کو صادر ہونے سے نہیں روک سکے گی جو ان کے جرائم کی وجہ سے ان کے لیے مقدر ہو چکا ہے، یعنی اب کوئی چیز بھی روکنے والی نہیں بن سکتی۔ اللہ کا فیصلہ اب تمہارے سروں پر آ گیا ہے، اور جس عذاب کی تم کو وعید سنائی گئی تھی 10-12 سال تک مکے میں، اب وہ سروں پر منڈلا رہا ہے، وہ کسی وقت بھی نازل ہو جائے گا۔ اس کی پہلی قسط اس بدر کے موقع کے اوپر تمہارے سامنے بھی آ گئی، اس کا ذکر پیچھے ہو چکا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کا یہ رویہ اختیار کر رکھا ہے وہ اپنے مال خدا کی راہ سے روکنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ فسینفقونها ثم تکون علیہم حسرا ثم یغلبون، سو وہ آگے بھی خرچ کرتے رہیں گے، یعنی یہی نہیں ہے جب تک ان کی طبیعت درست نہیں ہوگی یہی کریں گے، پھر یہ ان کے لیے حسرت بن جائے گا، ثم تکون لہم علیہم حسرا ثم یغلبون۔ فرمایا کہ بہرحال فیصلہ ہو چکا ہے، اب یہ جتنا مال چاہے خرچ کر لیں، جو تدبیریں چاہے کر لیں، بدر میں پہلی قسط وصول ہو گئی، اب ان کو مغلوب ہونا ہے ہر حال میں، ثم یغلبون، یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ مہلت دے رہے ہیں بس یہ کچھ زیادہ نہیں ہے، یہ جو جی چاہے کرتے رہیں، یہ مغلوب ہو کر رہیں گے۔ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور جو اسی طرح منکر رہیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو مہلت ان کو پہلے دی، جو اب دے رہا ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے، ان سب کو جمع کر کے جہنم کی طرف ہانک دیا جائے گا، یعنی آخری نتیجہ ایک دنیا میں نکلے گا اور ایک آگے نکلے گا۔ اس پر میں نے لکھا ہے یعنی دنیا میں مغلوب ہوں گے اور آخرت میں ہانک کر جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے۔ آیت میں یحشرون کے ساتھ الہ کا صلہ ہے، ہانک کر لے جائے جانے کا مفہوم اسی نے پیدا کر دیا ہے، یعنی جو تصویر ہے وہ قرآن مجید نے کھینچ دی ہے، اور یہ گویا اس قانون کا عملی اطلاق شروع ہو گیا ہے جس کو ہم قانون اتمام حجت سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کسی قوم کا انتخاب کرتے ہیں، اس کی طرف اپنا رسول بھیجتے ہیں، اس رسول کے ذریعے سے جب حجت پوری ہو جاتی ہے تو قوم کا فیصلہ اسی دنیا میں کر دیا جاتا ہے، افراد کا فیصلہ قیامتی میں ہوگا۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کی سنت ہے، تو اس کا حوالہ دیا کہ یہ اب اس کی زد میں آ چکے ہیں، اور اگر پیچھے سے پڑھیں تو گویا بات یہ ہے کہ ایک لمبی مہلت ان کو دی گئی، اللہ کے رسول ان کے درمیان میں موجود رہے، کچھ اہل ایمان بھی تھے جن کو اللہ نے توفیق دی، وہ تدریج کے ساتھ نکلتے چلے آئے، یہ مہلت ان کے پاس تھی، ان کے جرائم اس وقت بھی کم نہیں تھے، انہوں نے اللہ کے پیغمبر کا انکار کر دیا، اب اپنے جرائم میں اضافہ ہی کر رہے ہیں، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ان کا نام و نشان مٹا دیا جائے اگر یہ صحیح بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اس لیے کہ اپنی جنت کے لیے اللہ پاک سے ناپاک کو الگ کرے، یعنی یہ جو سارا امتحان ہے
وہ کس لیے ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی جنت کے لیے پاکیزہ لوگوں کا انتخاب کر رہا ہے۔ یہ انتخاب اس امتحان سے گزار کر کیا جا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ اس کا اہتمام تمہاری اس بستی میں کیا گیا ہے، اس میں پیغمبر کو بھیج کر پاک کو ناپاک سے الگ کرنے کا ایک عمل آنکھوں کے سامنے ہوا ہے، اس لیے کہ اپنی جنت کے لیے اللہ پاک سے ناپاک کو الگ کرے اور ناپاک کو ایک دوسرے پر رکھ کر سب کا ڈھیر بنائے، پھر اس ڈھیر کو جہنم میں جھونک دے۔ تو یہ فرمایا کہ یہ ہے اللہ کا قانون جو تم پر اب صادر آ گیا ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں یہ اس فرقان کا بیان ہے جو آخرت میں ظاہر ہوگا، یعنی یہ جو فرمایا ہے کہ پھر اس ڈھیر کو جہنم میں جھونک دے، یہ اس فرقان کا بیان ہے جو آخرت میں ظاہر ہوگا۔ وہاں اللہ تعالیٰ سارے خبیث کو طیب سے بالکل الگ کر دے گا۔ ایک علیحدگی تو یہاں ہوئی کہ لوگ ہجرت کر کے مدینہ میں آ گئے، جن کو اللہ نے ایمان کی توفیق دی وہ ایمان لے آئے، اور پھر اس کے بعد جب قیامت کی عدالت لگے گی تو ہر ایک کے لیے اللہ کا یہی قانون روباول ہو جائے گا۔ وہاں اللہ تعالیٰ سارے خبیث کو طیب سے بالکل الگ کر دے گا، پھر خبیث کو ایک دوسرے پر تہ بتہ ڈھیر کر دے گا، پھر اس پورے ڈھیر کو جہنم میں جھونک دے گا۔ رقم کے معنی اوپر فیرقمہ کے الفاظ آئے ہیں۔ رقم کے معنی کسی شے کو ایک دوسرے پر تہ بتہ ڈھیر کرنے کے ہیں۔ کوڑے کرکٹ کو جلانا ہو تو اس کے لیے یہی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، سب کو جمع کر کے تہ بتہ ڈھیر کیا جاتا ہے، پھر اس کو آگ دکھا دی جاتی ہے۔ تہ بتہ جمع کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آگ زیادہ مقدار میں ایندھن پا کر پورے زور سے بھڑکتی ہے، اور جمع شدہ انبار کا ہر حصہ دوسرے حصے کو جلانے میں مددگار بن جاتا ہے۔ اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اہل کفر جس طرح اس دنیا میں تائید کفر میں ایک دوسرے کے پشت پناہ ہیں، اسی طرح جہنم میں ایک دوسرے کو جلانے کے لیے باہم دیگر ایندھن کا کام دیں گے۔ یعنی جو کچھ یہاں کر رہے ہیں اس کا یہ نتیجہ ان کے سامنے وہاں آ جائے گا۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کا قانون ہے، اس کے تحت یہاں تم پہلے مغلوب ہوگے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں سے تمہیں اٹھائے گا اور پاک سے ناپاک کو الگ کرے گا، ناپاک کو ایک دوسرے پر رکھے گا، سب کا ڈھیر بنائے گا، پھر اس ڈھیر کو جہنم میں جھونک دے گا۔ اولئک هم الخاسرون، حقیقت یہ ہے کہ یہی لوگ نامراد ہونے والے ہیں، یعنی جو اس درجے میں انکار پر جم جائیں، جو جانتے بوجھتے حقائق سے منہ موڑ لیں، جو خدا کے پیغمبر کو دیکھنے کے باوجود ایمان لانے کے لیے تیار نہ ہوں، جو اللہ کے سامنے سرکشی کا رویہ اختیار کر لیں، یہی لوگ نامراد ہونے والے ہیں۔ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ، ان منکروں سے کہہ دو اے پیغمبر کہ اگر یہ باز آ جائیں تو جو کچھ ہو چکا ہے وہ انہیں معاف کر دیا جائے۔ یعنی اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے پھر ایک مرتبہ مغفرت کی دعوت دی ہے۔ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ، ان منکروں سے کہہ دو اے پیغمبر کہ اگر یہ باز آ جائیں یعنی کفر و شرک سے باز آ جائیں، اور رسول جو دعوت دے رہا ہے اس پر لبیک کہیں، اگر یہ باز آ جائیں تو جو کچھ ہو چکا ہے وہ انہیں معاف کر دیا جائے گا۔ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ، اور اگر یہ پھر وہی کریں گے تو جان لیں گے خدا کی سنت اگلوں کے معاملے میں گزر ہی چکی ہے۔ یعنی اگر نہیں باز آئیں گے، اپنی اسی روش پر گامزن رہیں گے، تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس سے پہلے جو قومیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس آزمائش میں مبتلا کی گئیں، جن کی طرف اللہ کے پیغمبروں کی بعثت ہوئی، ان سے متعلق اللہ کی ایک سنت قائم ہو چکی ہے کہ وہ پھر زمین میں باقی نہیں رہتی، وہ مٹا دی جاتی ہیں۔ میں نے لکھا یہ اس سنت کی طرف اشارہ ہے جس کے تحت رسولوں کے مخاطبین اگر ان کی تکذیب پر جمے رہیں، یعنی ان کو جھٹلانے پر اصرار کرتے رہیں، تو لازماً ہلاک کر دیے جاتے ہیں، خواہ وہ قہر الہی سے ہلاک ہوں یا اہل ایمان کی تلواروں سے، یعنی دونوں پہلوؤں سے اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ یہاں اب جو معرکہ بدر پر تبصرہ شروع ہوا تھا وہ اس جگہ پہنچ گیا کہ اب اس قانون کا حوالہ دے کے یہ بتایا ہے کہ جو کچھ ہوا ہے اس قانون کے مطابق ہوا ہے۔
ہمارے عذاب کے لیے یہ طریقے ہیں، اس سے پہلے اگر نہیں آیا تو اس کے وجوہ یہ تھے، اس میں مہلت ملتی ہے تو مہلت کے اسباب یہ ہوتے ہیں، لیکن اب اس کے بعد وہیں یعودو فقط مزت سنت الاولین، اگر وہی کرو گے یعنی معذرت نہیں کرو گے، معافی نہیں مانگو گے، اپنی مغفرت کے لیے آگے نہیں بڑھو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ جان لیں کہ خدا کی سنت اگلوں کے معاملے میں گزر ہی چکی ہے۔ یہ قرآن مجید میں جو سنت کا لفظ آتا ہے یہ اللہ کے اس طریقے کے لیے آتا ہے جو وہ بندوں کے معاملے میں اختیار کرتے ہیں۔ یہ سنن الہیہ ہیں، تو ان میں سے ایک سنت کی طرف توجہ دلائی ہے، ایک طریقے کی طرف، اللہ کے ایک قانون کی طرف توجہ دلائی ہے۔ تو سنت کے اسی لفظ کو آپ چاہیں تو ایک قانون سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں، چاہیں تو طریقے سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔ یہ سنت اللہ ہے یعنی اللہ کا طریقہ ہے۔ تو فرمایا کہ اگلوں کے معاملے میں یہ سنت گزر چکی ہے۔ اب اس کے بعد مسلمانوں کو کیا حکم دیا؟ یعنی چونکہ موقع آ گیا ہے، آخری مارکہ ہے، تو فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ ایمان والو تم ان سے برابر جنگ کیے جاؤ، آ گئے ہیں اب جنگ کرنے کے لیے، امن کے ساتھ ہم یہاں بیٹھے ہوئے تھے، حملہ آور ہو گئے ہیں تو امان اٹھ گئی۔ اب اس کے بعد پیغمبر بھی ہجرت کر کے آ چکے، مہلت کا عرصہ بھی ختم ہو گیا، اب ان کے لیے عذاب ہی عذاب ہے، اس لیے اب ان سے برابر جنگ کیے جاؤ۔ کب تک جنگ کیے جاؤ؟ فرمایا یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اس سرزمین میں سب اللہ کے لیے ہو جائے۔ یہ گویا غایت بتائی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس وقت کوئی حکم دیتے ہیں قرآن مجید میں تو ظاہر ہے کہ یہ بتاتے ہیں کہ اس حکم کی بنیاد کیا ہے، اس کا ہدف کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، یہ سب چیزیں بتاتے ہیں۔ اسی کو اگر تدبر کے ساتھ سمجھ لیا جائے تو کسی حکم کے معاملے میں بھی کوئی غلط فہمی لاحق نہیں ہوتی۔ قرآن مجید نے جب یہ فیصلہ سنا دیا کہ صحابہ کرام کی جماعت کو اقتدار مل گیا ہے مدینے میں، ایک ان کی ریاست قائم ہو گئی ہے، یہ اللہ کی عنایت اور اس کا فضل ہے۔ قرآن نے اس کو سلطان نصیر کہا ہے، مددگار حکومت، مددگار اقتدار، یہ مل گیا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عذاب آسمان سے نہیں آئے گا، بلکہ اب تمہاری تلواروں کے ذریعے سے ان منکروں کو سزا دی جائے گی۔ یہ اصول بیان کر دیا۔ اب جب یہ اصول بیان ہو گیا تو مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ انہیں اب تلواریں اٹھانی ہے اور برابر جنگ کرنی ہے۔ یعنی اس سے پہلے دعوت تھی، پیغام تھا، امن کے ساتھ بات بتائی جا رہی تھی، لیکن مخاطبین باز نہیں آئے۔ انہوں نے پہلے حبشہ کی طرف لوگوں کو ہجرت کرنے پہ مجبور کیا، زیر دست لوگوں کو مارا پیٹا، ان کو طرح طرح کی اذیتیں دیں، لوگوں کو بلا بلا کے قتل تک کر ڈالا۔ جب یہ سب جرائم ہو گئے تو اللہ کے پیغمبر کو وہ علاقہ چھوڑنے کے لیے کہہ دیا گیا۔ وہ مدینہ ہجرت کر کے آ گئے تو اب بھی خاموش ہو جاتے تو چلیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو سکتا ہے عفو درگزر کی کوئی بات ہوتی، لیکن انہوں نے آگے بڑھ کر حملہ کر دیا۔ اور بدر میں جب حملہ آور ہو گئے اور یہ کہہ کے حملہ آور ہو گئے کہ یہ مارکہ فیصلہ کرے گا کہ حق پر کون ہے، تو وہاں فیصلہ بھی ہو گیا۔ اس پر سب تبصرہ پیچھے گزر چکا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے پہلے تو یہ تھا کہ حملہ آور ہوں گے تو مقابلہ کر لیا جائے گا، مدافعت کر لی جائے گی، اگر یہ ظلم پر آمادہ ہیں تو ان کا ہاتھ روکا جائے گا، اگر تم بیت اللہ کا طواف کرنے یا عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہو اور یہ رکاوٹ پیدا کرتے ہیں تو یہ رکاوٹ تلواروں سے دور کر دی جائے گی۔ لیکن اب جب کہ معاملہ ایسا ہو گیا ہے تو اب برابر جنگ کرنی ہے۔ جنگ کرنی ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں سب سے پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ اس جنگ کے لیے اگر اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے تو غایت کیا ہے، یعنی کیا مقصد ہے جس کے لیے، کس چیز کو حاصل کرنا ہے، ہدف کیا ہے۔ تو اس کو مختلف موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ یہ بتایا ہے کہ پہلے مرحلے میں کیا تھا، چنانچہ پہلا ہدف وہ ہے جس کو سورہ محمد میں بیان کیا ہے۔ وہاں یہ کہا ہے کہ چونکہ جنگ ان لوگوں نے چھیڑ دی ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ جب مٹبھیڑ ہو تو پوری ذمہ داری کے ساتھ میدان میں اترو اور ان کو تحقیق کرو،
اس لیے کہ یہ باز نہیں آئے اور اب یہ خود حملہ آور ہو رہے ہیں، پہلی بات یہ کہی۔ لیکن وہاں جنگ کی غایت یہ بتائی کہ چونکہ ابھی یہ فیصلہ ہونا باقی ہے کہ غلبہ کس کے پاس ہے، تو اس وجہ سے جنگ کب تک جاری رہے گی؟ حتیٰ تزل حرب و اوزارہ، وہاں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اب جنگ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ جنگ کا ماحول اس سرزمین میں ختم نہیں ہو جاتا۔ حتیٰ تزل حرب و اوزارہ، یہ پہلا حکم ہے جو سورہ محمد میں دیا گیا کہ ایک مرتبہ یہ جو آمادہ جنگ لوگ ہیں ان کے کسبل نکال دیے جائیں، پہلی چیز یہ ہے۔ اس کے بعد اب یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے، اور اس سے پہلے بقرہ میں بھی یہ بتایا جا چکا ہے کہ دوسرا ہدف کیا ہے؟ حتیٰ لا تکون فتنہ، فتنہ باقی نہ رہے۔ فتنہ کیا چیز ہے اس کو ذرا سمجھ لیجئے۔ یہ لفظ یہاں کسی کو ظلم و جبر کے ساتھ اس کے مذہب سے برگشتہ کرنے یا مذہب پر عمل سے روکنے کی کوشش کے لیے آیا ہے۔ قرآن مجید میں فتنہ کا لفظ اس معنی میں استعمال نہیں ہوتا جس معنی میں ہمارے ہاں یہ استعمال ہوتا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے پرسیکیوشن، کسی کو مذہبی جبر کے ذریعے سے اس کے دین پر عمل سے روکا جائے۔ تو یہ وہ جرم تھا کہ جو ہر جگہ ہو رہا تھا، جہاں جہاں جس کے پاس قوت تھی وہ انفرادی سطح پر بھی یہ ظلم کر رہا تھا، اجتماعی سطح پر بھی کر رہا تھا۔ یہ چونکہ ایک قبائلی معاشرہ تھا، اس وجہ سے قبیلوں کے سردار غلام ایمان لا رہے تھے، ان کے آقا جو ذرا کمزور لوگ تھے تو ان کے بڑے، اسی طرح سے اگر اولاد ہے تو والدین، جس کے جو بس میں تھا وہ یہ کام کر رہا تھا اور روکنے کی کوشش ہو رہی تھی۔ تو فتنہ یا پرسیکیوشن یہ وہ چیز ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اس زمین پر ایک لمحے کے لیے بھی گوارا نہیں کرتے۔ یہ لفظ یہاں کسی کو ظلم و جبر کے ساتھ، کوئی بھی ہو، کسی مذہب پر بھی عمل پیرا ہونا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بیان کیا ہے کہ لا اکراہ فی الدین۔ اللہ نے یہ دنیا اس اصول پر بنائی ہے کہ یہاں دین کے معاملے میں کسی پر کوئی جبر روا نہیں رکھا۔ دین کے معاملے میں پوری آزادی ہے، جب تک اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ نہ آ جائے اس وقت تک کسی انسان کو یہ حق نہیں کہ وہ کسی کو اس کے مذہب کے معاملے میں جبر کا نشانہ بنائے۔ جس کا جو مذہب ہے اس کا اعلان کرے، اس کا اظہار کرے، اس کے مطابق زندگی بسر کرے۔ کسی کے مذہب کے بارے میں کوئی رائے آپ نے قائم کرنی ہے، کریں، اس کو استدلال کے ساتھ بیان کر دیں۔ میرے نزدیک، آپ کے نزدیک کسی کا کوئی عقیدہ کفر ہے، شرک ہے، بتائیے، اس کو لوگوں کو بھی بتائیے، لیکن شائستگی کے ساتھ، دلیل کے ساتھ واضح کیجئے۔ لیکن دوسرے کو اس بات سے روکنا کہ وہ جیسے کہ اپنے مذہب کو سمجھتا ہے بیان نہ کرے، اس کا اظہار نہ کرے، اس پر عمل نہ کرے، یہ پرسیکیوشن اور قرآن کی اصطلاح میں فتنہ ہے۔ اور اس کے بارے میں سورہ بقرہ میں یہ کہا ہے کہ الفتنۃ اشد من القتل، یہ جو مذہبی جبر یا پرسیکیوشن ہے یہ تو قتل سے بھی بڑا جرم ہے، کیونکہ قتل میں آپ انسان کی زندگی ختم کرتے ہیں، اس میں اس کی روحانی زندگی ختم کر دیتے ہیں، اس کی نظریاتی زندگی ختم کر دیتے ہیں۔ تو انسان اس گوشت پوشت کا نام تو نہیں ہے، اگر صرف اسی کا نام تھا تو پھر تو جانوروں کو بھی ذبح کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے تھی۔ وہ نام ہے اپنے اس شعوری وجود کا۔ تو جب آپ اس کو اس کے مذہب سے، اس کے عقیدے سے، اس کے نظریے کے اظہار سے روکتے ہیں تو آپ بہت بڑے جرم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ اس جرم کا ارتکاب سرزمین عرب میں ہو رہا ہے۔ یعنی پہلا مرحلہ کیا تھا کہ انہوں نے جنگ چھیڑ دی ہے، تو جب جنگ چھیڑ دی جائے تو اس وقت ظاہر ہے کہ ہر انسان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس جنگ کے ماحول کو ختم کرے۔ امن بجائے خود انسان کی ضرورت ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ سورہ محمد میں جو غایت یا ہدف دیا گیا تھا ابتدا میں، وہ امن کی بحالی تھی۔ امن بھی ایسی ہی محبوب اور مقدس چیز ہے، اس لیے کہ یہ امن ہے کہ جو دنیا میں ہوتا ہے تو اس سے انسانوں کے لیے اللہ کی آزمائش میں پورا اترنے کے صحیح مواقع پیدا ہوتے ہیں۔ اس سے وہ ماحول ملتا ہے کہ جس میں آدمی اپنے آپ کو تیار کر سکے اور اپنے لیے پاکیزگی کا انتخاب کر سکے۔ تو یہ ماحول فراہم کرنا، اس کے لیے بھی جنگ کی جائے گی۔ تو وہاں اس کا مقصد یہ بیان کیا گیا کہ حتیٰ تزل حرب و اوزارہ،
یعنی اگر امن کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے، جنگ کا ماحول پیدا کر دیا گیا ہے، کچھ لوگ میدان میں نکل کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے تلواریں اٹھا لی ہیں، تو پھر ہم گھر میں نہیں بیٹھ جائیں گے، پھر جنگ کے اس ماحول کو ختم کرنے کے لیے اپنی جان لڑا دیں گے۔ تو وہاں کیا تھا، حتیٰ تزل حرب و اوزارہا، یعنی جنگ اپنے ہتھیار پھینک دے، امن کا ماحول بحال ہو جائے۔ یہ پہلا ہدف تھا جو قرآن مجید نے دیا۔ اب یہ دوسرا کیا ہے، حتیٰ لا تکون فتنہ، یعنی اب ایک دوسری چیز کی طرف توجہ دلائی کہ اگر بدر کی لڑائی سے فارغ ہو گئے ہو اور کسی حد تک وہ معاملہ ہو گیا ہے کہ اب ان کی ہمت وہ نہیں رہی، تو اب ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ چاروں طرف فتنہ پردازی ہے اور لوگوں کو جبراً روکا جا رہا ہے۔ تو اب جنگ برابر کیے جاؤ یہاں تک کہ یہ فتنے کی حالت بھی بالکل ختم ہو جائے، کوئی پرسیکیوشن کے قابل نہ رہے۔ یہ بحث ابھی جاری ہے، ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔